يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق اللہ. بزرگان محترم، حاضرین اکرام، اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں اور اسی کی تشریح و وضاحت کے ضمن میں گزشتہ ملاقات کے اندر بھی گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایمان اور عمل کا کیا رشتہ ہے. اسلام اور ایمان میں فرق کے حوالے سے بات چیت کا آغاز ہوا تھا، اور یہ بات یوں شروع ہوئی تھی کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا سوال کیا تھا، وہ دوسرا سوال مل اسلام کیا ہے، یہ سوال تھا. اس کے جواب میں آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اور اس سے پہلے جو سوال تھا وہ مل ایمان کا تھا، اور مل ایمان کے جواب میں بھی کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں جو یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یعنی پہلے سوال کا جواب کچھ اور ہے اور دوسرے سوال کا جواب کچھ اور ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان اور اسلام کی حقیقتوں کے اندر فرق ہے. بات کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان نام ہے نظریے کا، ایمان نام ہے عقیدے کا، ایمان نام ہے فکر کا اور سوچ کا، اور اسلام نام ہے عمل کا، اسلام نام ہے عملی زندگی کا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہم جب نماز جنازہ کے اندر دعائے جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس دعائے جنازہ کے اندر ہم یہ بات اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کہ اے اللہ، ہم میں سے تو جس کو زندگی عطا کرے اور زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جسے وفات اور موت سے ہمکنار ہونا ہو اسے ایمان کی موت عطا کرنا. یہ ہم دعائے جنازہ کے اندر پڑھتے ہیں. تو گویا کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ وفات کے ساتھ ایمان کا کیا تعلق ہے اور زندگی کے ساتھ اسلام کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ زندگی نام ہے عمل کا. زندہ انسان کون ہوتا ہے؟ زندہ انسان وہی ہوتا ہے نا جو کام کاج کرتا ہے، عمل کرتا ہے. عمل کرنے والا اور کام کاج کرنے والا شخص جو ہے وہ زندہ شمار ہوتا ہے، اور مردہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا.
مردہ انسان کسی عمل کے قابل نہیں ہوتا۔ ہم مردہ کو بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ کفن پہناتے ہیں، اور کفن پہنا کے اسے مٹی کے اندر دبائی آتے ہیں، قبرستان میں دفنائی آتے ہیں، اس لیے کہ وہ اب عمل کے قابل نہیں رہا، عملی ذمہ داریاں اس کی اب ختم ہو گئی ہیں۔ لہذا جو زندہ رہیں وہ عمل کرتے رہیں، یعنی اسلام پر زندہ رہیں، اور جن کی وفات ہو ان کی وفات نظریے کے ساتھ ہو، عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہو۔ جب ان کی وفات ہو ان کا ایمانی عقیدہ اور نظریہ درست ہو، اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ایمان پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو ایمان پر موت ہوتی ہے اور اسلام پر زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نام ہے عمل کا۔ اب یہ بات جب طے ہو گئی تو ہم نے آگے بڑھتے ہوئے ایک قدم اور اس بات کو بھی ذرا اٹھایا، اور یہ سوال بھی اٹھا کہ عمل اور ایمان کے درمیان اب کیا رشتہ ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اسلام نام ہے عمل کا اور ایمان نام ہے نظریے اور فکر کا، عقیدے کا، تو اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے، ایمان اور عمل کے درمیان۔ اس لیے کہ یہ بات بھی ہمیں قرآن حکیم میں بارہا نظر آتی ہے، بلکہ اکثر کیا بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ ہی شاید ایسی بات ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں اہل ایمان کو بیان کیا گیا، اہل ایمان کی بات کی گئی، وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی صراحت کی گئی۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپ ایک مقام پر نہیں، قرآن کریم میں دسیوں مقامات کے اوپر آپ یہ ترکیب دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کو قرآن کریم نے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق اور کوئی نہ کوئی ربط اور رشتہ ہے۔ وہ تعلق کیا ہے، وہ ربط کیا ہے، وہ رشتہ کیا ہے؟ اس رشتے کو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، ایک تشبیہ یا ایک استعارے کے ساتھ، اور اسی کو مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی ایک اور تشبیہ یا استعارے کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استعارہ یہ فرمایا کہ دیکھو ایک چرواہا، ایک ہوشیار اور عقل مند چرواہا جو ہے وہ جب اپنی بکریاں چراتا ہے تو اگر اس کی بکریوں کے چرانے کا ایک ایریا متعین ہے کہ بھئی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس زمین میں ہماری بکریاں جو ہیں وہ چریں گی، اس سے باہر نہیں جا سکتی، اگلے علاقے میں کسی اور کی زمین ہے، وہ کسی اور کی زمین میں اگر ہماری بکریاں چلی جائیں گی تو ہماری بکریوں کو مار دے گا، لہٰذا یہ میرا باغ ہے، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک اور اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، بکریاں جو ہیں وہ اسی دیوار کے اندر یا اسی ایریے کے اندر، دیوار وہاں ہے نہیں، ظاہر ہے کھیتوں میں دیواریں نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہے باغات میں اور کھیتوں میں ہریالیوں میں دیواریں نہیں ہوا کرتی جس طرح ہمارے گھروں کی دیواریں ہوا کرتی ہیں، تو وہاں ایک حد بندی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بھئی فلاں درخت تک یہ ہماری زمین ہے، ادھر فلاں درخت تک ہماری زمین ہے، اس زمین کے اندر اندر بکریاں چریں گی، اس سے باہر نہیں جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عقل مند چرواہا ہوتا ہے وہ عقل مند چرواہا اپنی بکریوں کو ذرا سرحد سے دور اندر رہ کر چراتا ہے، سرحد کے قریب قریب نہیں لے کر جاتا۔ کیوں نہیں لے کر جاتا؟ اس لیے کہ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بکری بھاگ کر دوسری طرف نہ چلی جائے، جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری سے باہر نہ چلی جائے، اس سرحد سے باہر نہ چلی جائے اور اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو ایک عقل مند چرواہا جو ہے وہ سرحد سے ذرا اندر اندر رہ کر اپنی بکریاں چراتا ہے، لیکن ایک بے وقوف چرواہا جو ہے وہ سرحد کے ساتھ ساتھ بکریاں چراتا ہے، اور جب سرحد کے ساتھ چراتا ہے تو بعض دفعہ کوئی بکری اپنے اس میں سے نکل کر، گلے میں سے نکل کر بھاگ جاتی ہے اور سرحد کے دوسرے پار دوسری طرف چلی جاتی ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو عقل مند چرواہے کا کام یہ ہے کہ وہ سرحد کے اندر رہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعارہ یا تشبیہ بیان کی اہل ایمان کے لیے، اور وہ اہل ایمان کی بات یہ کیوں کی، اس طرح کی کہ جب ایک شخص مومن ہوتا ہے، دائرہ ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، ایمان کے حلقے میں، ہم کہتے ہیں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اس کا مطلب ہے کوئی دائرہ ہے، کوئی ایسی سرحد ہے کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب اس سرحد کو کراس کرنا، اس سرحد کے پار جانا اب بندے کے لیے جائز نہیں رہا۔ ٹھیک ہے نا، ایمان اور کفر کے درمیان ایک سرحد ہے نا، جب میں نے اور آپ نے ایمان قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کی سرحد میں، ایمان کی باؤنڈری کے اندر آ گئے، اور ہمیں اب احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہم ایمان کی سرحد سے باہر نہ نکلیں۔ وہ جو قرآن حکیم جگہ جگہ کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کو پامال نہ کرنا۔ وہ ایمان کی حدود ہے کہ ان حدود سے بندہ اگر باہر نکلے گا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اسے وہ سزا دی جائے گی جو کافر کو اور مرتد کو دی جاتی ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جب دائرہ ایمان کے اندر داخل ہوں تو ہم اپنے آپ کو سرحد سے ذرا اندر اندر رکھیں، بالکل کنارے پر نہ رہیں کہ کسی وقت ذرا بھی قدم ڈگمگایا اور قدم ڈگمگانے سے بندہ دوسری طرف گر پڑا، بلکہ اپنے آپ کو ہم دائرہ ایمان کی سرحد کے اندر جب رکھتے ہیں تو ہم اس طرح رہیں کہ ہم ایمان کی سرحد سے بہت قریب نہ ہوں، بلکہ ایمان و کفر کی سرحد سے ذرا اندر کی طرف ہوں۔ وہ اندر کی طرف کیسے ہوں گے؟ وہ اندر کی طرف عمل سے ہوں گے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے ایمان تو قبول کر لیا لیکن نہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی، ایمان کے عملی تقاضوں کو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی دفتر کے اندر نوکری کر لیتا ہے، جا کے انٹرویو دیتا ہے کہ جی مجھے آپ نوکر رکھ لیں، ملازم رکھ لیں، وہ آپ کو ملازم رکھ دیتے ہیں، اپائنٹمنٹ آرڈر جاری ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپائنٹمنٹ آرڈر لے کے آپ گھر پہ بیٹھ جائیں، ہر مہینے آ جایا کریں اور آ کے تنخواہ لے جایا کریں؟ ظاہر ایسا نہیں ہے۔ یا اس سے بھی زیادہ اور مزید سہولت ہو کہ جی تنخواہ آٹومیٹک آن لائن آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جایا کرے گی، بس اتنی زحمت آپ کو کرنی پڑے گی کہ باہر نکلیں، اے ٹی ایم سے پیسے نکالیں۔ کیا ایسی کوئی نوکری کوئی دے سکتی ہے کوئی کمپنی؟ ظاہر ہے جب کمپنی آپ کو اپائنٹمنٹ آرڈر جاری کرے گی تو وہ یہ بھی سمجھے گی اور اس بات کا تقاضا کرے گی کہ بھئی اب آپ کا یہ کام ہے، آپ کو اتنے بجے آفس آنا ہوگا، یہ آپ کی ٹیبل ہے، یہاں آپ کو بیٹھنا ہوگا، یہ کام آپ کے ذمے ہوں گے، یہ آپ کو کرنے ہوں گے۔ آپ ایک دن نہیں آئیں گے، 2 دن نہیں آئیں گے، 3 دن نہیں آئیں گے تو اگلے دن اتنا بڑا پھرا آپ کے ڈائریکٹر کی طرف سے آپ کو آ جائے گا کہ بھئی وضاحت کریں کہ آپ 3 دن سے بغیر اطلاع کے کہاں آئے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس اپائنٹمنٹ کا تقاضا ہے۔ اس اپائنٹمنٹ کا کیا ہے؟ تقاضا ہے، اس ملازمت کا تقاضا ہے، اس نوکری کا اور جاب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جب بندہ دائرہ ایمان کے اندر داخل ہوا، اللہ کی طرف سے نوٹیفائی ہو گیا کہ یہ بندہ مومن ہے، تو اب اس ایمان کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جو ہماری، اب ایک بندہ وہ ایمان کے نہ تقاضے سمجھنے کی کوشش کرے، اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو میرا کچھ نہ کچھ میرے اوپر یہ عملی ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے، نہ وہ ادا کرنے کی کوئی کوشش کرے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایمان اور کفر کی سرحد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ایمان اور کفر کی سرحد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ذرا سا بھی قدم ڈگمگایا، ذرا سا بھی کہیں لغزش آ گئی، ذرا کی تیز ہوا چل پڑی۔ ابھی امریکہ میں ایک طوفان آیا ہے، سڑک پہ چلتے ہوئے لوگ ایک دم گرے اور روٹیاں یوں کھانے لگے۔ ذرا سا کوئی طوفان آئے گا
اور معلوم ہوا سرحد سے ادھر جا پڑے. لیکن ایک بندہ جو ایمان کے عملی تقاضوں کو سمجھتا ہوگا، ایمان کے عملی تقاضوں پر عمل کرتا ہوگا، وہ بندہ گویا اپنے آپ کو سرحد سے ذرا اندر رکھے گا، اور وہ چھوٹے موٹے کسی طوفان کی وجہ سے ایمان کی سرحد سے کراس نہیں کرے گا. کوئی بہت ہی بڑی بات ہو، کوئی بہت ہی بڑی کوشش ہو، یا کوئی بہت ہی بڑا لالچ ہو، بہت ہی بڑی کوئی تحریص ہو، کوئی بہت ہی بڑا انسینٹیو ہو تو اور بات ہے، شاید اس امکان ہے، اول تو اس کا بھی امکان نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جو عمل انسان کو، یہاں عقل مند چرواہا اسی شخص کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایمان و کفر کی سرحد سے اندر کی طرف ذرا دور رکھتا ہے. اسی کو مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک اور ذرا آسان پیرائے کے اندر، جو ہمارے سمجھنے کے لیے ذرا آسان ہے، اور وہ آسان اس لیے ہے کہ ہم لوگ اصل میں جس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جس ماحول اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہ دنیا جو ہے وہ مادہ پرستی کی دنیا ہے. وہ دنیا جو ہے وہ مال و دولت کے اعداد و شمار کی دنیا ہے. آج میری تنخواہ اتنی ہے، کل اتنی ہو جائے گی، مجھے فلاں گریڈ مل جائے تو اتنی ہو جائے گی، میری ترقی ہو جائے تو اتنا انکریمنٹ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آج میری دکان سے مجھے اتنا پیسہ میں کما رہا ہوں، میں ایسی ہی ایک اور دکان بنا لوں تو اتنا ہو جائے گا. آج ہم اسی حساب کتاب کے اندر جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتے رہو اور گنتے رہو، روزانہ اپنا بینک بیلنس دیکھتے رہو. آج ہم اس حساب و کتاب کی دنیا میں رہتے ہیں. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے حساب و کتاب سے ہی اس بات کو ذرا واضح کیا اور سمجھایا. اور وہ یوں سمجھایا کہ دیکھیے، ایمان کو آپ سمجھ لیں یہ ایک مفرد عدد ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک مفرد عدد ہے. مفرد عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفرد عدد کا مطلب ہوتا ہے 1 سے 9 تک کے جو اعداد ہیں وہ مفرد عدد کہلاتے ہیں. مفرد کہتے ہیں تنہا کو. مفرد کسے کہتے ہیں؟ تنہا کو. ایک ہوتا ہے مرکب، یعنی دو کلمے ہوں، ہے نا، 2 کلمے. جیسے آپ کہیں خوبصورت آدمی، یہ 2 کلمے ہیں، اس کو ہم مرکب کہیں گے. عالم آدمی، اس کو ہم مرکب کہیں گے، اس کو مفرد نہیں کہیں گے. لیکن آپ صرف عالمن کہیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے. مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، تنہا کو. لہذا اکیلا جو عدد ہوتا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ 1 سے لے کر اور 9 تک کے اعداد ہوتے ہیں. 10 سے اعداد مرکب شروع ہو جاتے ہیں، 1 اور 0، 1 1 1 2 1 3. 2 اعداد، 2 نمبرز ملتے ہیں، 2 فگر ملتے ہیں تو وہ عدد بنتا ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان نام ہے مفرد اعداد میں سے کسی عدد کا. اب ہر شخص کے ایمان کے مختلف نمبر ہوں گے. کسی کے ایمان کا 1 نمبر ہوگا، کسی کے 2 ہوں گے، کسی کے 3 ہوں گے، کسی کے 4 ہوں گے، کسی کے 5 ہوں گے، کسی کے 7 ہوں گے. اب آپ یہ فرض کر لیں کہ میرے ایمان کے 7 نمبر ہیں. فرض کر لیں میرے ایمان کے 7 نمبر ہیں. 9 میں سے 7 نمبر لیے ہوئے میں نے ایمان. ٹھیک. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عمل کی مثال ایسی ہے جیسے 0، 0. عمل کی مثال ایسی ہے جیسے 0، 0. اب آپ ایک کاغذ لیں اور ایک کاغذ کے اوپر بہت سارے 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بہت سارے لکھ دیں. 5 لکھ دیں، 10 لکھ دیں، جتنے مرضی لکھ دیں. ان کی کوئی ویلیو ہوگی؟ جتنے مرضی 0 لکھ دیں آپ ایک کاغذ کے اوپر، ان 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آپ کہیں گے میں نے اتنی محنت کی ہے، پورے کاغذ کے اوپر 1000 0 لکھے ہیں.
لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان زیرو کے ساتھ کوئی عدد نہیں ہے. ان زیرو کے ساتھ اتنے اعداد، اتنے زیرو آپ نے لکھے، لیکن زیرو کے ساتھ عدد کوئی نہیں لکھا. جیسے وہ ایک صاحب کا دکاندار سے کچھ حساب کتاب ادھار کا چل رہا تھا. کچھ دن 1-2 روپے کا 3 روپے کا سودا لیا، پھر 2-3 روپے کا لیا، وہ 7-8 روپے بن گئے، 10 روپے بن گئے. پھر انہوں نے دوبارہ لینا شروع کیا، وہ 10 سے 15 20 25 ہو گئے، 40 50 ہو گئے. تو ایک دن دکاندار نے کہا کہ جی یہ 10 روپے کا سودا آپ نے لیا تھا، اس کے بعد بھی کچھ سودا لیا ہے، تو اب میں بجائے اس کے کہ الگ الگ ہر سودے کو لکھوں تو میں 10 کے ساتھ بس 1 صفر لگا دوں. اس نے کہا لگا دو. اب انہوں نے 10 کے ساتھ 1 صفر لگا دیا. اس کے بعد کچھ اور سودا انہوں نے لیا 150 روپے کا. پھر اس نے کہا کہ آپ نے کچھ اور سودا لیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ جتنے کا سودا بن رہا ہے میں وہ لکھنے کے بجائے 1 صفر اور لگا دوں. میں کہا لگا دو. خیر اسی طرح ہوتا رہا، 1 صفر اور لگ گیا، 10,000 ہو گئے. ایک دن انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، تم نے کہا 1 صفر لگا دوں، میں نے تمہاری بات مان لی. تم نے کہا دوسرا صفر لگا دوں، میں نے تمہاری دوسری بھی مان لی. تم نے کہا تیسرا لگا دوں، میں نے وہ بھی مان لیا. میں نے 3-4 باتیں تمہاری مانی ہیں، اب تم میری ایک بات مانو، میری ایک بات مانو. اس نے کہا جی جی فرمائیے، ظاہر ہے آپ نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، اتنی باتیں میری مانی ہیں، میں ضرور آپ کی ایک بات مانوں گا. وہ جو شروع میں تم نے 1 لکھا ہوا ہے وہ مٹا دو. وہ جو شروع میں تم نے 1 لکھا ہوا وہ مٹا دو، بس میری ایک بات مانو. اب سوچئے آپ، ذرا اندازہ لگائیے کیسی زبردست اس نے چال چلی ہے اس دکاندار کے ساتھ. اب آپ جتنے مرضی صفر ایک کاغذ کے اوپر لکھیں گے کوئی ویلیو نہیں ہے. 1 صفر کی بھی وہی ویلیو ہے، 1000 صفر کی بھی وہی ویلیو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی عدد نہیں ہے. ٹھیک. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے کہا تھا کہ ایمان کا کوئی نہ کوئی عدد ہے، مفرد عدد، اور عمل جو ہے وہ صفر کی طرح پر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایمان کو 7 نمبر دیے ہیں، ایک عمل کر لیا تو 7 کے ساتھ 1 صفر لگ گیا، 7 سے کیا ہو گیا؟ 70 ہو گیا. ایک عمل اور کر لیا، 1 صفر اور لگ گیا، 70 سے 700 ہو گیا. ایک عمل اور کر لیا، 1 صفر اور لگ گیا، 7,000 ہو گیا، 70,000 ہو گیا، 7 لاکھ ہو گیا، 70 لاکھ ہو گیا، 7 کروڑ ہو گیا. چلتے جائیے چلتے جائیے، عدد کے ساتھ صفر لگاتے جائیے اور اپنے ایمان کے قدر و قیمت میں اضافہ کرتے چلے جائیے. ٹھیک. لیکن ایک اور بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ صفر کسی عدد کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ جب عدد کے دائیں جانب لگے یا بائیں جانب لگے؟ دائیں جانب لگے. دائیں جانب لگے گا تو ہوگا 7 سے وہ 70 ہوگا، 70 سے 700 ہوگا. لیکن اگر بائیں جانب آپ صفر لگاتے جائیں تو اس عدد کی ویلیو کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عمل تو کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایمان بھی ہے، لیکن آپ کا عمل اگر طریقہ نبوی کے مطابق نہیں ہے تو صفر کا اندراج تو ہوگا، لیکن عدد کے دائیں جانب نہیں ہوگا، عدد کے بائیں جانب ہوگا. اگر عمل طریقہ نبوی کے خلاف ہوگا، طریقہ نبوی کے مطابق نہیں ہوگا، تو عمل کا اندراج تو ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نام اعمال میں عمل درج ضرور ہوگا، صفر ضرور لگے گا، لیکن لگے گا عدد کے بائیں جانب بجائے دائیں جانب کے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمل بھی ہونا چاہیے. ایمان کی قدر و قیمت میں اضافے کے لیے عمل بھی ضروری ہے، وگرنہ آپ کا اور میرا ایمان 7 پہ کھڑا رہے گا اور کوئی پتہ نہیں 7 سے بھی نیچے گرنا شروع ہو جائے. لیکن عمل
طریقہ نبوی کے مطابق ہونا چاہیے. طریقہ نبوی سے ہٹ کر ہوگا، اس کے مطابق نہیں ہوگا تو صفر کا اندراج تو ہوگا، لیکن اندراج بجائے دائیں جانب کے عدد کے بائیں جانب ہوگا، جس سے ایمان کی قدر و قیمت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ہے رشتہ. اب 3 چیزیں آ گئیں گویا رشتے کے اندر. اب یہاں 3 چیزیں آ گئیں. ایک مرد و عورت کا رشتہ ہوتا ہے تو تیسری اولاد پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ 3 چیزیں آ گئیں رشتے کے اندر کہ ایمان کے لیے عمل ضروری، عمل کے لیے ایمان ضروری ہے نا. اگر بغیر عمل کے ایمان ہوگا اس کے قدر و قیمت گھٹتی چلی جائے گی، اور اگر بغیر ایمان کے عمل ہوگا تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، وہ 0 0 0 0 ہے. لہذا ایمان کے لیے عمل ضروری، عمل کے لیے ایمان ضروری، اور عمل کے لیے یہ بھی ضروری تیسری بات کہ وہ طریقہ نبوی کے مطابق ہو. ہمیں اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ فکر کتنی ہوتی ہے کہ ہمارا عمل طریقہ نبوی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ ہے وہ رشتہ جو ایمان اور عمل کے درمیان ہے. اب اس رشتے کے بعد انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی زندگی بتلائی ہے وہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريان